اور دنیا کا رجحان آپ کی طرف ہے. اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا انہیں خطرہ ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ہے نا حکومت کے لیے یہ شخص خطرہ بن سکتا ہے. اتنی دنیا اس کے پیچھے ہے, اس کی ماننے والی ہے, اس کے ایک اشارے پہ تو یہ ہمارا تخت الٹ دیں گے. اس نے بہت سارے حربے استعمال کیے. ان میں سے ایک اس نے سوچا کہ یہ ان کا علم اتنا زیادہ ہے کہ بڑے بڑے جید علماء کرام ان کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھتے ہیں, فیضیاب ہوتے ہیں. اس دور میں اس نے دیکھا کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بہت چوٹی کے محدث بھی ہیں اور محقق بھی ہیں اور بڑے فقیر بھی ہیں. تو ان کی خدمات حاصل کی جائیں کہ بھائی یہ جو امام جعفر صادق ہیں ان کو علم کے زور سے ان کو دبایا جائے. امام ابو حنیفہ کے علم کے تو چرچے تھے. اس نے ان سے کہا کہ جناب یہ جو امام جعفر صادق ہیں ان کو اپنے علم پر بڑا گھمنڈ ہے, تو جو ہے میں آپ کے اور ان کے مابین ایک مکالمہ مناظرہ رکھنا چاہتا ہوں. تو ہم نے ان کا جو شوق ہے نا علمی یہ اس کو پورا کرنا ہے, ڈاؤن کرنا ہے, کیونکہ ان کے بہت سارے نظریات وہ درست نہیں ہیں بقول اس. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکالمے کی غرض سے چلو بڑے ہیں امام جعفر صادق تو اس نے جو رکھا ہے مکالمہ اس میں چلتے ہیں. اب جب وہاں اس نے اس کا اہتمام کیا تو سیدنا امام ابو حنیفہ اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جب آمنے سامنے بٹھایا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال ایک کیا اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوال کے درجنوں جواب دیے. کبھی اس پہلو سے, کبھی دوسرے, کبھی تیسرے, کبھی چوتھے. ایک سوال امام ابو حنیفہ حیران ہوئے کہ اللہ اکبر, اس کے اتنے جواب بنتے ہیں. بڑے بڑے مشکل سوال کیے, جو سوال کریں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وہ کہیں کہ جناب اس کا یہ بھی جواب ہے, وہ بھی جواب ہے. کوفیوں کے نزدیک یہ ہے, جو اہل مکہ ہیں ان کے نزدیک یہ ہے, اہل بصرہ کے نزدیک یہ ہے, اہل مدینہ کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے. اور بڑے پہلوؤں سے انہوں نے جواب دیے. سیدنا امام ابو حنیفہ دیکھیں انصاف کی بات ہے, آپ آگے بڑھے اور دست بوسی کی اور کہا کہ جناب آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں. پھر سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردی اختیار کی. میں نے پہلے کہا ہم نماز کس کے مطابق پڑھتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقے پر. تو آپ نے پھر وہ شاگردی اختیار کی کس کی, سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. اس طرح جو ہم لوگ فقہ پڑھتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں, ہمارے ایک قسم کے وہ جیسے کہتے ہیں نا دادا پردادا نکڑ دادا فقہ کے, اور ہمارے جو ہم حنفی جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے وہ ہمارے نکڑ دادا ایک قسم کے کون ہیں, امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. تو امام ابو حنیفہ کو 2 سال جو موقع ملا, 2 سال آپ نے خوب سیر ہو کر علم حاصل کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو امام ابو حنیفہ پتہ کیا فرماتے تھے, لو قال السنتان لحلق النعمان. نعمان امام ابو حنیفہ کا نام ہے, نعمان بن ثابت. ان کا نام اصل میں کیا ہے, نعمان بن ثابت. ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ. تو
وہ اکثر کہا کرتے تھے لولا کا سنتان، اگر میری زندگی کے خاص 2 سال نہ ہوتے لہلک نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آپ سے پوچھیں یہ 2 سال کون سے ہیں؟ اور فرماتے تھے یہ وہ 2 سال ہیں جو میں نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شاگردی میں نے گزارے ہیں، آپ سے جو میں نے علم حاصل کیا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق سے پھر جب علم حاصل کیا، آج پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ ہے۔ اور یہ فیض کس کا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مزید ان کی لائف پر روشنی ڈالنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم سید جاوید شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہم 22 رجب کے دن کے حوالے سے یہاں پہ بیٹھے، اتفاق سے پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ جو کون سا پروگرام ہوا جشن مسجد کعبہ، وہ بھی جس دن ہوا اسی دن ہوا، آج بھی وہی دن ہے جس دن کو یہ تاریخ بنتی ہے۔ موسٹلی ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم ویکینڈز کا خیال کرتے ہیں یا اپنے دنوں کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج کے دن کی جو نسبت ہے وہ امام جعفر صادق کے ساتھ ضرور ہے، لیکن نہ ان کا یہ یوم پیدائش ہے نہ یوم وفات ہے۔ یعنی اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید آپ کے یوم وفات یا یوم پیدائش کی وجہ سے ہم دن مناتے ہیں، مسلم دن مناتے ہیں، لیکن یہ اس کی نسبت جو ہے وہ کنڈوں کے ساتھ ہے۔ کنڈے کیا ہیں؟ بیسیکلی ایک نام ہے، ٹرمنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں، ختم شریف ہے۔ بیسیکلی اصحال ثواب کی ایک محفل ہے جو آپ کے بعد آپ کے ماننے والوں نے، آپ سے محبت کرنے والوں نے ہر ماہ کی 22 تاریخ کو شروع کی، اور وہ رسم چلتی آ رہی ہے سینہ بہ سینہ۔ اب یہ جو کام ہے، جیسے 11ویں شریف ہم کرتے ہیں، 11ویں شریف ہم پاک حضرت غوث پاک کی ایک سنت تھی، ایک ان کا طریقہ تھا۔ ان سے پہلے 11ویں ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے، لیکن انہوں نے 11ویں تاریخ کا انتخاب اپنے حالات کے مطابق کیا کہ ہر ماہ کی 11ویں تاریخ کو لنگر شریف پکاتے تھے، غربا میں تقسیم کرتے تھے۔ اب ان کے فالوورز نے، ان کے ماننے والوں نے اسی رسم کو آگے چلایا اور آج تک میں چلتی آ رہی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ختم شریف پڑھا جاتا ہے، ذکر ہوتا ہے، کھانا پکتا ہے، غربا میں تقسیم ہوتا ہے، دعا کی جاتی ہے، سارے سوال کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی بالکل ایگزیکٹلی وہی مقام ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس وقت جب ہوا تھا، یہ سٹارٹ ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے اس کو ایک رسم، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ پرانی چیزوں کو واپس لائیں، ان کا دور تو کیونکہ زمانہ تھوڑا ترقی کر گیا تھا، مٹی کے برتن ختم ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایسا کرو کہ کھیر پکاؤ، لیکن کھیر جو ہے وہ چھوٹی، جو مٹی کی چھوٹی چھوٹی جو کولیاں ہیں ان کے اندر ڈال دو، انڈے جس کو چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں ان میں ڈالو، تاکہ مٹی کے برتن میں کھانا، چونکہ سنت ہے اور ہر سنت کو زندہ کرنا جو ہے نا یہ بہت بڑے ثواب اور اجر کا کام ہے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اس کا نام کنڈے پڑ گیا۔ اب وہ دعا ہے، ختم شریف پڑھنا ہے، وہاں پہ نعتیں پڑھیں، وہاں پہ منقبت پڑھیں، وہاں پہ ذکر کریں، قرآن پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، پھر اس کو اصحال ثواب کریں۔ وہ آپ خالی ان کی جو بتائی ہوئی چیز ہے یا جو ان کا جو رستہ ہے اس کے مطابق وہ کنڈے بنائے۔ ساتھ لوگوں نے پوڑیاں بھی شروع کر دی، حلوہ بھی شروع کر دیا، چنے بھی شروع کر دیے، مٹھائی بھی شروع کر دی، اور وہ میٹھی میٹھی چیزیں کئی بنتی۔ سو یہ تو آپ جس طرح مرضی کر لیں، بنیادی چیز ایک طریقے کو فالو کرنا اور اصحال ثواب کی محفل منعقد کرنا ہے، بس اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس پہ آپ یہ کہ فلانا کر رہا ہے تو فلانا کیوں نہیں کر رہا، دونوں غلط ہیں۔ کسی کو نہ آپ اس بات پہ ٹوکیں کہ وہ کیوں کر رہا ہے، نہ آپ اس بات پہ کسی کو ٹوکیں کہ فلانا کیوں نہیں کر رہا۔ یعنی اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ کوئی خدا نہ خاصہ کفر نہیں کر رہا ہوگا، وہ کوئی دین سے نکل نہیں گیا، اور کرنے والا اگر کر رہا ہے تو وہ کوئی دین میں کوئی نئی چیز نہیں ایجاد کر رہا۔ وہ دین میں جو ہر چیز کو بدعت آپ بنائے جا رہے ہیں، بدعت نہیں ہے یہ،
بدعت کی ہے، علماء نے تعریف کی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ٹکراؤ قرآن اور سنت کے ساتھ ہے وہ بدعت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر وہ چیز جس کا ٹکراؤ، یعنی جو قرآن سے ثابت ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا غلط ہے، آپ وہ کر رہے ہیں تو وہ بدعت ہوگی۔ سنت سے اگر یہ چیز ثابت ہے کہ یہ چیز غلط ہے، حضور نے منع فرمایا نام لے کے، آپ وہ چیز کر رہے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ اگر اس کا قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے، سنت میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، تو وہ جائز ہے۔ دیکھیں ابھی قارب صاحب نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ دنیا کے اندر سب سے بڑے فالوورز امام ابو حنیفہ کے حنفی ہیں۔ اب وہ حنفی جو ہیں، اب ہمارے جو پیر و مرشد ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں، ہم جن کو فالو کرتے ہیں ان کے پیر کون ہیں؟ امام جعفر صادق سے انہوں نے شاگردی لی ہے، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا، اور اپنی ان کی حدیث ہے، ان کا اپنا قول ہے کہ اگر میں ان سے علم حاصل نہ کرتا، وہ جو 2 سال میں نے ان کی شاگردی اختیار کی، تو ہلاک نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ہلاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرا جو کچھ علم تھا سارے کا سارا غلط ہو جاتا اگر میں وہاں سے ڈائریکشن نہیں لیتا ہوں سے۔ انہوں نے جو کریکشن کی، انہوں نے میرے جو چیزوں کے اندر جو تبدیلی آئی، میری کئی چیزیں کہ مجھے وہ سمجھ اس طرح نہیں تھی جیسے ان کی محفل میں بیٹھنے کے بعد مجھے آئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے، بیسیکلی امام جعفر صادق کی ہی فقہ ہے۔ یہ بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہم اس وقت سنتے ہیں کہ فقہ جعفری ہے، دوسری فقہ ہے، انہوں نے نام ضرور ان کا رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے دور میں امام ابو حنیفہ موجود تھے۔ امام ابو حنیفہ کی کئی بھی چیزوں کے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، وقار صاحب ماشاءاللہ عالم ہے، میری کوئی غلط بات ہوگی تو یہ مجھے ٹوکیں گے کہ نہیں ٹوکیں گے؟ اگر میری کسی بات میں انہوں نے مجھے ٹوکا نہیں ہے، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ رضامند ہے اس بات میں۔ آپ یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے اندر کون سی بات ہے جس میں امام جعفر صادق نے ان کو ٹوکا ہو یا ان کو غلط قرار دیا ہو؟ اگر وہاں پہ خاموشی ہے ان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ایگری ہے کہ یہ فقہ جو ہے یہ صحیح ہے۔ ہر اس مسئلے پر جو ان کے زمانے میں پیش آیا، اس کے اوپر امام جعفر صادق نے کی خاموشی جو تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے اوپر ایگری ہے، ان کی اس پہ سپورٹ شامل ہے۔ سو بیسیکلی یہ جو فقہ حنفی ہے یہ فقہ جعفریہ ہی ہے، امام جعفر صادق کی ہی یہ فقہ ہے، صرف انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی کیونکہ وہ علم بانٹنے والے تھے، وہ بانٹ رہے تھے۔ امام مالک کے بھی تو انہوں نے پڑھایا نا، امام مالک کی اپنی فقہ ہے لیکن یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اس زمانے میں حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ سو جن لوگوں کو انہوں نے پڑھایا، جن کا کیونکہ یہ جو خاندان ہے نا، یہ علی دے بچیاں دا بھی پڑھا ہے نا طارق صاحب نے، بس تابع دار ہو جا علی دے بچیاں دا۔ جو آدمی علی دے بچیاں دا تابع دار ہو گیا نا، اس کی زندگی بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، اس نے عروج پا لی ہے۔ اگر وہ محدث ہے تو محدثین میں عروج پائے گا، اگر مقرر ہے تو مقررین میں عروج پائے گا، ناتھان ہے تو ناتھانوں میں عروج پائے گا۔ آپ اپنے زمانے میں آزما کے دیکھ لیں، اس زمانے میں جو علی علی کرتا ہے اس زمانے میں اسی کا نام ہے۔ اگر لکھنے والا کوئی جس نے مولا علی کا کلام لکھا ہے، اس کا جو نام ہے کسی اس کے ہم اثر شاعر، حالانکہ اس سے اچھے شاعر گزرے ہیں، لیکن جو شروع اس کو ملی ہو، جو اس سے وابستہ ہو گیا، یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں جو کر رہے ہیں، یہ بھی اسی خاندان کی نسبت کے ساتھ بیٹھے ہیں نا۔ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، ان کی آل سے محبت کرنی ہے، ان کی اولاد سے پیار کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے ہاتھ چومنے، ہاتھ چومنا جو ہے ایک محبت کی نشانی ہے، ہاتھ چوما کریں۔ سادات ملتے ہیں ان کے ہاتھ چوما کریں، کوئی بزرگ ملتے ہیں، آپ کے استاد ملتے ہیں ان کے ہاتھ چوما کریں، اپنے والدین کے ہاتھ چوما کریں۔ میں یقین کرو کہ میں تقریر کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو زندگی کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں نے بہت عرصے بعد اس چیز کو اڈاپٹ کیا، شروع میں نہیں تھا، بہت عرصے بعد مجھے اس طرف رغبت ہوئی اور میں نے ہاتھ چومنا شروع کیا اپنے والدین کا، اور اس کی برکات سب سے بڑی برکت، باقی چھوڑ دیں اس میں کیا تبدیلیاں آئیں زندگی کے اندر، وہ ہر انسان کے اندر ڈیفرنٹ ہے، اس کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ بنیادی تبدیلی یہ آتی ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور والدین کو آپ کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے۔ یہ چیز آپ اس سے پہلے فیل نہیں کریں گے۔ جب سے آپ ہاتھ چومنا شروع کریں، آپ فرق دیکھیں کہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں کا آپ کے ساتھ پیار میں کیسا برتاؤ ہوگا، کتنا فرق پڑ گیا۔ بالکل یہی حساب آپ کے پیر کا ہے،
بالکل یہی حساب آپ کے کسی بزرگ کا اور کسی سادات کا ان کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ آپ نے ان کا ہاتھ چومنا ہے، ان کا عمل دیکھ کے نہیں چومنا، ان کے پچھڑوں کو دیکھ کر چومنا ہے۔ اگر آپ کسی سید کا ہاتھ چومتے ہیں اور جس نیت سے چومتے ہیں کہ یہ کس خاندان سے، اس کے رقم میں خون کس کا ہے، اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، میں بھی اس میں کچھ کمزوریاں ہوں، انسانی بشری کمزوریاں جس زمانے میں لوگ رہتے ہیں اس میں وہ کمزوریاں بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے گاؤں کے گاؤں سنے ہوں گے کہ جن میں مطلب چوری ڈاکو بھی ہوتی ہے، سارے کام کرتے ہیں، سزاد میں یہ چیزیں بھی ہیں، جیلوں میں بھی سزا بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ آپ کس نسبت سے چن رہے ہیں، بس آپ اس کو یاد رکھیں۔ کسی آپ پیرنٹس ہیں نا، آپ سب لوگ پیرنٹس ہیں، آپ کے بچے کو کوئی چومے گا تو آپ کو پیارا لگے گا، بنیادی بات۔ آپ کے بچے کا نام بھی پیدا ہوگا، آپ کو پیارا لگتا ہے، کسی اور کو نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کا بچہ ہے۔ اب آپ کے بچے کو کوئی ٹافی دے گا، کوئی سویٹ دے گا، کوئی چاکلیٹ دے گا، تو اس کو پیار کرے گا، تو آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بس یہ محبت کا ایک انداز ہے جو آپ نے پیدا کرنا ہے، چاہے کنڈے ہوں، چاہے جشن مولد کعبہ ہو، چاہے کوئی بھی رسم ہو، چاہے کوئی بھی ختم ہو۔ بنیادی بات یہ دیکھیں، یہ بدر کے چکر جتنی دنیا میں ہے ان کو چھوڑ دیں، اس میں صرف یہ دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں۔ اگر ہم بیٹھ کے وہاں پہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی اچھی بات سن رہے ہیں، تو وہ کام جائز ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ اس میں اگر خرافات شامل ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین کے اندر منع ہے، وہ اس میں اگر کسی محفل میں یا کسی عمل میں شامل ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الصلاۃ والسلام علیہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ذکر رسول و یہ سلام آج الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی ہمارے محترم صوفی محمد حسین طارق صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے کزن پاکستان میں انتقال فرما گئے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ جو کو پڑھے آپ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا رب العالمین آج کی محفل پاک اور محفل ذکر اور بعد میں جو محفل سجائی گئی ہے سب کو قبول فرما یا رب العالمین سب سے پہلے اس کا ثواب نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرما تمام انبیاء و مرسلین حضور علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین آپ کے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار آپ کی جمیع اولاد امجاد آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے تمام صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین جمیع خلفاء راشدین بالخصوص سیدنا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتضیٰ حسنین کریمین سیدہ پاک سب کو ثواب عطا فرما یا رب العالمین تمام ائمہ و فقہاء ائمہ حدیث ائمہ اہل بیت کو اس کا ثواب عطا فرما خصوصاً بالخصوص آج کی محفل پاک کی نسبت حضور سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کی گئی ہے ان کو اس کا ثواب عطا فرما یا رب العالمین ان کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی اولاد امجاد اور آپ کے تمام شاگردوں میں سے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے محبت کرنے والے اور آپ سے آج تک جتنی بھی آپ کی اولاد امجاد جتنے بھی سادات کرام دنیا سے چلے گئے سب کو اس کا ثواب آمین یا رب العالمین تمام ائمہ حدیث ائمہ فقہاء بالخصوص امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اس کا ثواب آمین تمام سلاسل طریقت کے بزرگان دین قادری چشتی نقشبندی سہروردی جتنے بھی صحیح العقیدہ سلسلہ ہائے طریقت ہیں ان کو اس کا ثواب عطا فرما خصوصاً بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ عنہ کو اس کا ثواب عطا فرما حضور علیہ السلام کی امت میں مرد عورتیں بچے بوڑھے جو دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں گئے ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما ہمارے آبا و اجداد ہمارے والدین میں سے دادا دادی نانا نانی ساس سسر ہمارے چچے تائے پھوپھیاں خالائیں ماموں اور دیگر خاندان کے افراد ہمارے بہن بھائیوں میں سے بھی جو دنیا سے چلا گیا سب کو اس کا ثواب عطا فرما بالخصوص ہمارے صوفی محمد حسین طارق صاحب کے جو کزن انتقال فرما گئے اس کے علاوہ حالیہ جتنے بھی وفات پا گئے اور ہمارے برمنگھم بہت بڑی علمی بڑی شخصیت انتقال فرما گئے حضرت علامہ مفتی عبدالکریم صاحب جماعتی رحمۃ اللہ علیہ کل ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے برمنگھم میں ہوئی ہے یا رب العالمین ان کو اس کا ثواب جمیع دینی خدمات کو قبول فرما آگے جو انہوں نے پڑھایا ہے ان کا پڑھایا ہوا تھا قیامت جاری ساری یا رب العالمین تمام بیماروں کو جہاں موجود گھروں میں ہسپتالوں میں جس کسی بھی بیمار میں مبتلا ہیں سب بیماروں کو شفائی کو ہمارے بھائی مدثر صاحب علین ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں یا رب العالمین انہیں مکمل شفا یابی بہت سے دوست اور بہت سی بہنیں مجھے خصوصاً دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں یا رب العالمین سب کے ہاتھ میں دعا یا رب العالمین جس کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے اور ہمارے بہت سے دوست ہیں جن کے امیگریشن کے مسائل ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں سب کی ان پریشانیوں کو دور فرما اور جو جس نے جس دعا کے لیے کہا یا رب العالمین خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان بنی فاطمہ اگر دعوت قبول منو تستو دعوان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا لنگر شریف تناول فرمانے کے لیے